मरियम नवाज हर रोज पाकिस्तान की अदलिया की तौहीन करती है। एहतसाब के नाम पे इंतकाम मंजूर नहीं। 17 सितंबर को शेर के लिए निकलोगे। अब ये मजलूम बन के लोगों से वोट ना मांगे, क्योंकि इनका पैसा चोरी करके आप उनसे बाहर लेके गए। अस्सलामुअलैकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, NA 120 के ज़िमनी इंतखाब का मैदान सज चुका है। हतमी मार्का कल होने जा रहा है। कहने को तो ये एक नशिस्त का ज़िमनी इलेक्शन है, लेकिन इसकी अहमियत काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुस्लिम लीग नून इस इलेक्शन के नताइज को मियां नवाज शरीफ की नाअहली के ख़िलाफ़, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पनामा केस के फैसले के हक़ में रेफरेंडम करार दे रही है। और दूसरी जानिब एक ऐसे वक्त में कि जब अगले माह चेयरमैन नैब की आईनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद नए चेयरमैन नैब का तकर्रर होना है, और अगले साल जो है पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी होने के बाद नई जो निगरान सेटअप बनेगा उसके लिए अपोजिशन लीडर से मुशावरत होनी है। तो अब अपोजिशन लीडर की तब्दीली के लिए अपोजिशन बेंचों से बाज़गश्त सुनाई दे रही है, और शाह महमूद कुरैशी को खुर्शीद शाह के मुतबादिल के तौर पर पिच किया जा रहा है। और इसके अलावा साथ ही वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने नैब की जानिब से शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के हवाले से अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट को बेवकूफ़ किया जा रहा है, और हुदैबिया पेपर मिल्स केस के हवाले से अपील दायर करने के लिए नैब पर एक अहम कानूनी शख्सियत दबाव डाल रही है। इस तमाम सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शेख फकास अकरम साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, और हमारे साथ मौजूद हैं नवीद कमर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर हैं, और शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का शो में वक्त देने के लिए। शाह साहब, इससे पहले कि मैं NA 120 के इंतखाबी मार्के पर पहले बात करेंगे अपोजिशन लीडर की तब्दीली की बात कर लेते हैं। आपका नाम सामने आया है अपोजिशन लीडर के उम्मीदवार के तौर पर, और क्या खुर्शीद शाह साहब की उनको हटाने से मुतालिक जो फैसला हुआ है, तो इसके क्या मुहर्रिकात हैं? खुर्शीद शाह साहब जो है वो अपोजिशन की प्रॉपर नुमाइंदगी नहीं कर रहे थे, या फिर MQM ने ये रास्ता दिखाया आपको? देखिए, मुझे तो कोई इसमें जाती शौक नहीं है इस किस्म की कार्रवाई का। बात ये है कि ऑपोजिशन इस मरतबा तकसीम है मुख्तलिफ फैक्शंस में, और मिलकर उन्होंने एक शख्सियत को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन चुना था। जो पीपल्स पार्टी को क्या समझ आती है इस मूव की? क्या वाकई खुर्शीद शाह साहब की सीट को खतरा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि इस टाइम पे, इस स्टेज पे, इस किस्म का जो भी मूव हुआ है, पहली चीज़ तो ये कि इसकी सबसे ज़्यादा इसका बेनिफिट जो है वो डेफिनेटली हुकूमत को जाएगा। हुकूमत जो इस वक्त सख्त प्रेशर में है, और हर तरफ से, कहीं से अदलिया से उनके ऊपर प्रेशर आता है, तो कहीं से जो है वो साजिशों की बातें करते हैं और इनडायरेक्टली फ़ौज का नाम लेते हैं। तो इस स्टेज पे ऑपोजिशन को एक क्लियरली दो अलग अलग धड़ों में बांटना, या दो से ज़्यादा धड़ों में बांटना किसी सूरत में भी मुनासिब एक चीज़ तो नहीं थी। मुझे समझ में नहीं आता कि PTI की क्या मंतक है इधर ये सारी चीज़ लाने की। पहली चीज़ तो ये कि खुर्शीद शाह साहब जो फॉर एग्ज़ाम्पल चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट है, उसमें प्रोसेस जो शुरू कर चुके हैं कंसल्टेशन का, उसमें PTI से भी और बाकी जमातों से भी उन्होंने यही रिक्वेस्ट की है कि भाई आप अपने जो भी इसमें तजावीज़ हैं या नाम हैं वो दें, ताकि हम मिल बैठ के एक नाम अपोजिशन की तरफ से देंगे। कहीं भी उनका ये वो ना ख्याल था ना प्रोसेस है कि वो ये अकेले से जाके करेंगे। खैर वो तो बाद की बात है कि केयरटेकर गवर्नमेंट आएगी, उसमें अभी कुछ वक्त है। लेकिन जो हैरत की बात ये भी है कि खुर्शीद शाह साहब की अभी तक जितना भी वक्त है एज लीडर ऑफ अपोजिशन, वो कंट्रोवर्शियल नहीं गुजरा। हमारी वर्किंग रिलेशनशिप चाहे बाहर कुछ भी हो, चाहे MQM हो या PTI हो, बाहर जो उसकी जो सियासत है वो अपनी जगह पे, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जो सियासत है उसमें तो बहुत अच्छा एक वर्किंग रिलेशनशिप
رہا ہے اس پورے پیریڈ میں، تو یہ منطق نہیں سمجھ میں آتی۔ آن ٹاپ آف اٹ جو عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کا ملاپ بھی اس سٹیج پہ سیاسی جو اینالسٹ ہیں ان کے لیے تو ایک حیران کن بات ہے کہ یہ ملاپ کیسے ہو گیا، اور ضرورت کے تحت تو کسی کا ملاپ بھی ہو سکتا ہے۔ نوید قمر صاحب، آپ کا جس طرح قافلے کے ساتھ ہو گیا تھا، تو بات تو ساری یہ ہے نا کہ اگر اس ملاپ میں بھی کوئی میچ میکرز شامل ہے پھر تو الگ بات ہے، باقی سیاسی سوچ سمجھ سے تو بات سینس نہیں بنتا۔ چلیں شاہ صاحب مرسل لائن پہ دوبارہ آگے ہیں۔ شاہ صاحب، نوید قمر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ خورشید شاہ صاحب نے بڑے سب کو اپوزیشن کو ساتھ مل کے چلے ہیں، تو کیا منطق ہے اب تبدیلی کی جو بات میں دو تین مختصر بات کر دوں۔ پہلی بات ہے جہاں تک ملاپ کا تعلق شاہ صاحب فرما رہے ہیں، دیکھیے ملاپ تو سیاست میں پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے حکومت بنائی، ملاپ کا جہاں تک تعلق ہے پیپلز پارٹی نے مل کر نون لیگ کے ساتھ پنجاب میں حکومت بنائی، ملاپ کا جہاں تک تعلق ہے پیپلز پارٹی نے مل کر کاف لیگ کے ساتھ حکومت بنائی۔ تو یہ تو سیاست میں چیز ہوتی رہتی ہے۔ اب سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ ایم کیو ایم ایک اپوزیشن کی جماعت ہے اور وہ خورشید شاہ صاحب کی سے مطمئن دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ خورشید شاہ صاحب کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے، وہ محترم ہیں سب کے لیے، ان کا اچھا رویہ رہا ہے، میں ایکسپٹ کروں گا۔ پیپلز پارٹی کے رویے سے وہ مطمئن نہیں ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ان کو سندھ میں ان کو صحیح سپیس یا ان کو ان کی حد تلفی ان کو دکھائی دے رہی ہے، تو انہیں ریزرویشنز تھی۔ آگے جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، پی ٹی آئی کو تبدیلی کا شوق اتنا نہیں ہے، ہمیں مکا کا خوف ہے۔ میں بالکل یس کرتا چلوں یہ ہے، اور ہمیں ماضی میں کچھ تلخ تجربات ہمارے ایسے شاہ صاحب سوری ٹو انٹرپٹ، اگر یہ بات ہے یہ تو پھر پیپلز پارٹی کا اور متحدہ قومی موومنٹ کا آپس کا معاملہ ہے، پھر آپ اعلی کار کیوں بن رہے ہیں اس معاملے میں ان کا؟ دیکھیے ہم اعلی کار نہیں ہیں، ہمیں دیکھیے امپورٹنٹ ڈیسیجنز ہونے ہیں۔ آپ کا لیڈر دی اپوزیشن اور لیڈر دی ہاؤس نے امپورٹنٹ فیصلے کرنے ہیں۔ مثال کے طور پر چیئرمین نیب کی بڑی امپورٹنٹ تقرری ہے۔ ماضی میں چیئرمین نیب کو تقرر کیا گیا تھا قائد حزب اختلاف نے اور قائد ایوان نے، اور اس کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت نیب جو ہے وہ احتساب کے راستے میں اور موجودہ چیئرمین فیسیلیٹیٹر کی بجائے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اب ایک نئی امپورٹمنٹ ہونی ہے، ان کی میعاد ختم ہوئی ہے، اور اس کے بعد ایک کے سیٹ اپ بھی آنا ہے۔ تو تحریک انصاف کو یہ تلخ تجربہ ہے ماضی کا۔ اب الیکشن کمیشن کے بھی چینجز ہوئے، اس میں بھی فرینکلی اسپیکنگ ایک پروسیس، ایک دکھاوے کا پروسیس ضرور ہوا، لیکن وہ پروسیس جسے کہتے ہیں وہ ہمیں اس سے کوئی اطمینان نہیں مل رہا، اور ہمیں الیکشن کمیشن میں کوئی خاص تبدیلی دکھائی نہیں دی، رویے میں، ایٹیٹیوڈ میں ہمیں تبدیلی دکھائی نہیں دی۔ شاہ صاحب نمبر گیم پوری ہے کیا؟ نمبر گیم پوری ہے کیا پوزیشن لیڈر کی تبدیلی کے لیے؟ تو کرنے دینا یار۔ این اے 120 میں جو وائلیشنز ہو رہی ہیں اور جو ہم نے کمپلینٹس کی ہیں، کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی۔ اب کیمپین ختم ہو گئی ہے اور کل الیکشن ہونا ہے، کیا کوئی ایکشن لیا گیا؟ کاروائی کی گئی؟ نہیں ہوا۔ اسی طرح ہمیں ڈر ہے کہ احتساب کے پروسیس میں بھی ہمیں کہیں ڈر ہے کہ جو احتساب سے متاثرین ہونے کے جن کو خدشات ہیں وہ مل کر کوئی نیا کام نہ دکھا دیں۔ شیخ صاحب، گو کہ یہ پیورلی اپوزیشن کا معاملہ ہے، تو یہ سوٹ نون لیگ کو کیا کرتا ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب اپوزیشن لیڈر یا پھر خورشید شاہ صاحب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ خورشید شاہ صاحب جو ہیں وہ بڑے معاملہ فہم اور بڑے زیرک سیاستدان ہیں۔ شاہ محمود صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں اس بات کو مانا ہے کہ اٹس ناٹ اباؤٹ دا کنڈکٹ آف دی اپوزیشن لیڈر۔ آئی تھنک وٹ آئی انڈرسٹینڈ از، انہوں نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے ان کی ریزرویشنز ہیں، ان کو خورشید شاہ صاحب پہ شاید کوئی ایسی اسٹرانگ ریزرویشن نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے حوالے سے شاہ محمود صاحب آئیں یا شاہ صاحب ہوں، دونوں اپوزیشن ہیں، دونوں کا کام گورنمنٹ کے اداروں پہ، گورنمنٹ پہ تنقید کرنا ہے، گورنمنٹ کو اصلاح کے حوالے سے مشورے دینا ہے، گورنمنٹ میں بہت ساری چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے جو اسٹیٹ میں چیزیں چلتی ہیں۔ تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے
کہ وہاں پہ خورشید شاہ صاحب جو ہیں، خورشید شاہ صاحب کے ساتھ ہمیشہ جب وہ اپوزیشن میں تھے تب بھی، جب وہ گورنمنٹ میں تھے تب بھی، ان کی ورکنگ ریلیشن شپس جو ہیں وہ ہمیشہ بڑی بہترین رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان کی ورکنگ ریلیشن شپ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی بڑی بہترین رہی ہیں، ان کے ساتھ بھی گپ شپ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہوتی رہی ہیں، تو پیپل آر کمفرٹیبل ود ہم۔ بٹ ایف اپوزیشن ڈیسائڈز کہ وہ ان کو چینج کرنا چاہتے ہیں اور شاہ محمود صاحب کے پاس نمبر زیادہ ہے تو ٹھیک ہے، پھر اگر یہ بھی آ جائیں تو گورنمنٹ کو تو اس سے کوئی ایسا، گورنمنٹ کے لیے تو دونوں ہی حکومت مخالف ہیں جی، دونوں نے آن دی ادر سائڈ آف دی بینچ بیٹھنا ہے جی، تو اس سے کوئی ایسا فرینڈلی اپوزیشن کا الزام ایک لگاتی رہی طریقے انصاف شاہ صاحب پر، اور اس کے علاوہ جو آگے تقرری ہونے جا رہی ہے، تقرری ہونی ہے، نگران سیٹ اپ کے لیے مشاورت ہوئی ہے اپوزیشن لیڈر سے، اس وجہ سے شاید فرینڈلی اپوزیشن آپ نہیں کہہ سکتے۔ آپ دیکھیں نا، تہذیب کو یا مہذب ہونے کو آپ فرینڈلی اپوزیشن نہیں کہہ سکتے۔ ضروری نہیں ہے کہ شور غوغے کو، بدتمیزی کو یا روڈنیس کو آپ اچھی اپوزیشن کا نام لیں۔ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ تہذیب کے دائرے میں رہ کے کوئی حکومت کی غلط پالیسیوں کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے یا اس پہ تنقید کرتا ہے تو وہ بھی اپوزیشن ہے، ڈونٹ کال اٹ اے فرینڈلی اپوزیشن۔ دوسری طرف آپ نے ایک بات کی اور وہ شاہ صاحب نے ویری رائٹلی سیڈ کہ جناب پیپلز پارٹی نے فلاں کے ساتھ گورنمنٹ بنائی، نون کے ساتھ بھی، ایم کے ایم کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ بنائی، بٹ تو سیاست میں یہ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ تو پرانے پاکستان کے دعوے دار بھی یہی کہتے ہیں کہ سیاست میں سب کچھ ہوتا رہتا ہے، سیاست میں سب کچھ جائز ہے۔ یہ تو نئے پاکستان کے جو دعوے دار ہیں، لوگ ان سے سوال کرتے ہیں، ہم سے لوگ سوال نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو یہ اسٹینڈرڈ آنسر ہے جو شاہ محمود صاحب نے دیا کہ سیاست میں سب کچھ ہوتا ہے۔ نئے پاکستان کے جو دعوے دار ہیں ان سے عوام شاید زیادہ توقع رکھتی ہے، کیونکہ انہوں نے اسٹینڈرڈز نئے سیٹ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، تو ہو نہیں سکے، دعویٰ کیا ہے، اور اس دعوے کے حوالے سے یہ سوال ان پہ بنتا ہے، اس کو پچھلی مثالوں کے ساتھ جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پریکٹس غلط تھی اس لیے آپ کو موقع ملنا چاہیے، تو آپ انہی غلط پریکٹسز کو اگر اپنا رہے ہیں تو پھر آپ کو موقع کیوں ملنا چاہیے؟ پھر یو آر ایز گڈ ایز ادر پیپل، ٹھیک ہے نا جی۔ تو شاید یہ سوال اس لیے ان پہ ویلڈ بنتا ہے، مگر ان کی بات ٹھیک ہے، ہر پارٹی نے یہاں ایم کیو ایم کے ساتھ حکومت بنائی ہے، ہر پارٹی نے بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ ایم کیو ایم نے وہ ان کی وہ جو بی بی کراچی میں قتل کر دی تھی، زارا شاید، مجھے اب نام شاید ایگزیکٹلی آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کراچی والی جو پی ٹی آئی ہے وہ بھی چپ کر جائے گی، اسی طریقے سے جس طرح پیپلز پارٹی اور کاف کا بھی الائنس ہو گیا تھا۔ ٹھیک، نوید قمر صاحب، نمبر گیم کی میں نے سوال کیا تھا شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی، ہمارا ان سے رابطہ کر منقطع ہو گیا تھا، تو نمبر گیم کی بات کی جائے تو کیا پیپلز پارٹی اس معاملے میں پریشان ہے کہ یہ سیٹ آپ سے نکل جائے گی پوزیشن جو اپوزیشن لیڈر کی ہے، کیونکہ ان کے تحریک انصاف کے تقریباً 27 یا 28 کے قریب ان کے ایم این ایز ہیں، اور اس کے علاوہ جو متحدہ قومی موومنٹ کے 22 ہیں، اور اس کے علاوہ شیخ صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں، تو نمبر گیم کے والے سے کیا پریشان ہیں آپ؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ شاید ان کو ہوم ورک زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، کہ پہلے تو اپنے نمبرز کو تو سنبھالیں کہ ان کے پاس کتنے اس وقت ایکچولی نمبرز ہیں۔ نمبرز یہ نہیں ہوتا کہ کتابی طور پہ کیا نمبر ہوتا ہے، آپ اگر اس کو بریک ڈاؤن کریں گے تو وہ نمبر ان کے اپنی پارٹی میں نہیں ہے، لیٹ الون کہ ان کو باہر سے کیا نمبرز ملیں گے۔ میرا خیال ہے کہ یہ موو جو تھی پری میچورلی لانچ ہوئی، اور انفارچونیٹلی اس سے ایک بدمزگی پیدا ہوئی ہے اپوزیشن بینچز پہ، اور کچھ نہیں ہوا، یہ کسی صورت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک، اور اس کے علاوہ جو ڈیفرنسز ہیں جن کا ذکر کیا شاہ محمود قریشی صاحب نے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ بطور اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ صاحب سے بھی خوش نہیں ہے، اور سندھ میں انہیں پیپلز پارٹی سے بہت ساری شکایات ہیں، تو یہ تو پیپلز پارٹی انٹرنلی سارٹ آؤٹ کر سکتی ہے ایم کیو ایم کے ساتھ بیٹھ کے۔ سندھ میں تو پی ٹی آئی کو بھی ایم کیو ایم سے شکایت ہیں، یہ تو کون سی بات کر رہے ہیں شاہ محمود صاحب جو کہ نہیں ہو۔ ان کی جو الیکشنز سندھ میں ہوئی ہیں میجر الیکشن، وہ سب ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کے آپس میں ہوئی ہیں، تو یہ تو عجیب ایک منطق تھی جس کا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بہرحال ان سے فردر ہم بات چیت کر کے دیکھیں گے پارلیمنٹ میں کہ ایکچولی مسئلہ آگے ہے کیا۔ صحیح ہے، نوید قمر صاحب تو بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ جو ان کے پاس نمبر گیم جو ہے وہ پوری ہے، پی ٹی آئی کو کافی زیادہ ورک کرنا پڑے گا۔ یہاں ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد بات کریں گے بڑے انتخابی مارکے کی جو کہ کل سجنے جا رہا ہے، بات ہوگی چھوٹے سے بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔
वेलकम बैक। अब बात हो जाए NA-120 के ज़िमनी इलेक्शन की, जिसका बड़ा इंतखाबी मार्का कल सजने जा रहा है। शेख साहब, इंतखाबी मार्का NA-120 का कल सजने जा रहा है, तो नून लीग का इस इलेक्शन में क्या स्टेक पर है? नून लीग तो इस इलेक्शन को नवाज शरीफ की नाअहली के खिलाफ रेफरेंडम करार दे रही है। इलेक्शन तो एक अदालती फैसले के नतीजे में आया है, तो आप इस इलेक्शन को एक जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उससे कैसे आप इक्वेट कर रहे हैं? आप इसको इस पैराए में ना देखें। मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन हमारे लिए बहरहाल अहम है। इसकी अहमियत से भागना कोई मुनासिब बात नहीं है। यहाँ हमारे जो पार्टी चीफ थे, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के बाद उनकी ज़ौजा जो है वो कुलसूम नवाज साहिबा जो है इलेक्शन लड़ रही हैं, और इस वक्त सेंटर और प्रोविंस में हमारी गवर्नमेंट भी है, और जिस तरीके से एक कैंपेन हमारे ख़िलाफ़ चलाई गई, उसके बाद जो अदालती फ़ैसला आया, उस अदालती फ़ैसले के ऊपर जो हमारी मुखालिफ पार्टियों ने सेलिब्रेट किया, और सेलिब्रेट करने से उन्होंने इसको भी रेफरेंडम करार दे दिया रिगार्डिंग वो जो केस था, वो जो पनामा था, और उसके ख़िलाफ़ जो लोगों के सेंटिमेंट्स थे। और उन्होंने, मैं दोबारा कहूँगा कि एक हेस्टी किस्म की जो स्टेटमेंट्स थी, उसमें उन्होंने इसको नथी कर दिया, और उनको अनजाने में ये शायद अंदाज़ा नहीं हुआ कि शायद वो अपनी फ्यूचर डायरेक्शन भी इससे नथी कर चुके हैं पॉलिटिकली, और बड़ा ज़ोर लगा के जब वो आप कह देते हैं कि ये जो कुछ हुआ, इसका जो रेफरेंडम है वो NA-120 में हो जाएगा, तो आप जो थे वो उसको सेलिब्रेट कर रहे थे, और अब आपकी जो कैंडिडेट है वो हमारे कैंडिडेट के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहा है। अब अगर हम आपको हरा देते हैं, जो कि हम इंशाअल्लाह सुबह हराने जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो आपको रेफरेंडम वाली कहानी तो ख़त्म होगी ना। ये सवाल तो बड़ा अहम है कि PTI जो है उसे देखें, हमने इलेक्शन अल्लाह ताला की मेहरबानी से सुबह शाह साहब मतलब लाइन पे, सॉरी, उनसे हम ये जान लेते हैं, सवाल बड़ा अहम है। शाह साहब, जो बात की भी शेख फकास अकरम साहब ने, कि वो तो कह रहे हैं कि वाकई में ये रेफरेंडम है नवाज शरीफ साहब की नाअहली के खिलाफ, जबकि खान साहब जो कहते रहे कि NA-120 का जो इलेक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट का पनामा फैसला है, उसके हक में रेफरेंडम है। तो अगर ये रेफरेंडम कल नून लीग जीत जाती है, तो क्या तहरीक इंसाफ इस अवामी रेफरेंडम के नताइज को मानेगी? फिर देखिए, पहली बात तो ये है कि रेफरेंडम एक हल्के पे मबनी नहीं होता, रेफरेंडम तो पूरे मुल्क का होता है। तो खान साहब ने कहा ये। नंबर 2, अब मुझे इजाजत देंगे आप? जी सर, बिस्मिल्लाह। रेफरेंडम पूरे मुल्क का होता है, हल्के का नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, ये जो हल्का है NA-120, ये वो हल्का है जिस पर हम एक कैंडिडेट का नहीं, हम हुकूमतों का, वफाकी और सूबाई हुकूमत का मुकाबला कर रहे हैं। उनकी सरकारी बशीरती का, सरकारी वसाइल का, डेवलपमेंट का, जिस तरह नौकरियों की बंदरबांट और वहाँ दी जा रही है, उसका मुकाबला कर रहे हैं। और हमें इस पे कोई शक व शुबा नहीं है कि ये हल्का वो हल्का है जहाँ नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली बड़ी मौसर रही है। माजी में हमेशा ये हल्का जीतते रहे हैं। 1985 से लेकर और 2013 तक अक्सर बेशतर वो हल्के पे गालिब रही हैं। आज भी उनके वहाँ MPs हैं, उनके मेयर हैं, काउंसलर्स हैं, उनकी चेयरमैन हैं, और पूरी कॉरपोरेशन जो है पूरे इसमें झोंकी हुई है। लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ ने उनका मुकाबला किया है। डॉक्टर यास्मीन नाशिद साहिबा ने बड़ी अच्छी कैंपेन की है, और हम पुरुमीद हैं। आप उम्मीद है, ठीक है। नीरज कंवर साहब, कुछ अर्सा पहले तक जरदारी साहब ने और बिलावल साहब ने लाहौर में डेरे डाले हुए थे, वहाँ पे मीटिंग्स हो रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, लेकिन क्या वजह है पीपल्स पार्टी में बहुत ज़्यादा एक्टिवली यहाँ पे कैंपेन करती हुई दिखाई नहीं दी? क्योंकि बहरहाल NA-120 जो है ये नून लीग की, इसको उनकी घरेलू नशिस्त कहा जाता है, घर की नशिस्त कहा जाता है। देखिए, वो तो दुरुस्त है ना, हर पार्टी की अपनी अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स होती हैं, और उसमें जाहिर है कि उनके जीतने के चांसेस दूसरों से कुछ बेहतर होते हैं। बल्कि ये मुझे भी हैरत थी कि शुरू के टाइम में जब बाकी पार्टीज़ ने कहा कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल जुडिशरी को इस सारे मामले में लाना ही नहीं चाहिए था। जुडिशरी का अपना एक मकाम होता है, अपना एक काम है। बिल्कुल। सेकेंडली अगर किसी शख्स को किसी कानूनी नुक्ते पे डिस्क्वालीफाई किया जाता है, तो वो ये नहीं क्लेम कर सकता कि क्योंकि मुझे एक हल्के से वोट मिल रहे हैं इसलिए वो सारी कोर्ट गलत है और मैं सही हूँ। ये भी एक नामुनासिब बात है। तो बिल्कुल अदालती फैसले को इक्वेट नहीं किया जा सकता इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के साथ। बिल्कुल। और कल को अगर जो है बेगम कुलसूम जीत के आती हैं
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب کا اس حلقے میں ابھی تک اثر و رسوخ زیادہ ہے. یہ نہیں مطلب ہوگا کسی صورت میں بھی کہ جو 5 ممبر ججز نے یا 3 ممبر ججز نے جو فیصلہ دیا ہے وہ غلط ہو گیا. یہ تو کسی دنیا کے قانون میں اس قسم کی چیزیں نہیں ہوتا. ایک سیکنڈ لیٹ می جسٹ فنش. باقی جہاں تک پارٹیز کی پوزیشنز کا تعلق ہے، ضرور یہ ہے کہ کچھ جگہوں پہ ان کا پلڑا بھاری ہوگا، کچھ میں ہمارا ہوگا، کچھ پہ کسی اور کا ہوگا. یہ تو سیاست میں سب چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک، شیخ صاحب میں صرف یہ کلیئرٹی کرنا چاہ رہا تھا. جو نوید قمر صاحب کہہ رہے ہیں ان پرنسپل یہ بات درست ہے، اور یہ ریفرینڈم کا لفظ عمران خان صاحب کی طرف سے بارہا استعمال ہوا ہے، یہ ہماری طرف سے ہیمر نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے جی، یہ ان کی طرف سے ہیمر کیا گیا. نمبر 1 آپ نے جواباً اسے ریفرینڈم دیکھیں. ہاں. نمبر 2 اوبیسلی جب آپ جلسے کی سیاست کر رہے ہیں اور کیمپین کے اندر ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ مخالف جلسے میں کھڑا ہو کے ایک نعرہ لگائے اور آپ اس کا جواب نہ دیں. اٹس ناٹ پاسبل. یو ہیو ٹو سروائیو ان دیٹ حلقہ. تو وہ تو اس طرح ہو سکتا ہے. ریفرینڈم والا ایشو تو ان کا ہے، ہمارا نہیں. مگر وہ شاہ محمود صاحب نے بڑی اچھی بات کر دی کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں. خان صاحب نے بے شک جو مرضی کہا ہو، مگر شاہ محمود صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ ایک حلقے سے ریفرینڈم نہیں ہوا کرتا. ٹھیک ہو گیا جی، تو وہ تو بات وہ رد ہو گئی خان صاحب کی. دوسری طرف ہم آتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور نوید قمر صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہ عدالتوں کو بیچ میں ڈریگ کیے بغیر صرف ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، جو ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ یہ ریاکشن ہوگا، وہ ریاکشن کیوں ہوگا؟ ہمارے مخالف یہ کہتے پھر ہیں جی کہ کیونکہ یہ ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی، اب آپ اتنے بدنام ہو گئے ہیں، اب آپ کو پاکستان والے نہیں چاہتے ہیں. لاہور ہمارا قلعہ ہے. میں نے کل خان صاحب کی تقریریں سنی، لاہور میں ایسے ہو جائے گا، لاہور میں ویسا ہو جائے گا. اور اگر لاہوریے پھر ووٹ دے جاتے ہیں میاں نواز شریف کی فیملی کو، تو پھر آپ کے دعوے، آپ کی کیلکولیشنز اور آپ نے جو انالیسز کیے ہیں وہ سارے فارغ ہو جائیں گے. اور پھر ہم اس سے یہ ضرور ہم اپنا انالیسز یہ کریں گے کہ انشاءاللہ اسی طریقے سے آپ کے باقی دعوے بھی دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اور چیزیں اس طریقے سے اوور نائٹ ختم نہیں ہو جاتی ہیں جس طریقے سے آپ لوگ سمجھ بیٹھے ہیں. چیزوں نے موو کرنا ہے. الیکشن میں بہت سارا ٹائم ہے، بہت سارے. اچھا میں آپ کو بتاؤں، اب یہ جو اگلا ٹائم جا رہا ہے نا، یہ پولیٹیکل گیمکس شروع ہو جائیں گے ہر پارٹی کی طرف سے. یہ اپوزیشن لیڈر کو چینج کرنا، یہ بھی تو ایک مطلب اس وقت یہ میں نتھنگ لیس دین اے گیمک. ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ سارے سلسلے شروع ہو جائیں گے. اب وہ نمبر گیم شروع ہو جائے گی کہ کس کے نمبر میڈیا میں زیادہ بنتے ہیں، کون اپنی ڈائریکشن کیسے کرتا ہے، تاکہ ہمارا 2018 کا الیکشن ٹھیک ہو. اب جنہوں نے اس الیکشن کے ساتھ اپنے آپ کو اس الیکشن کو ریفرینڈم کہا اور 2018 کے ساتھ نتھی کیا، تو یہ الیکشن ہارنے کے بعد پھر نقصان تو ہوگا نا جی. بالکل ایسا ہے. بالکل جی، کل کا الیکشن ہے، یہ کافی چیزیں ڈیسائیڈ کرے گا، آئندہ کے حوالے سے تعین کرے گا بہت ساری چیزوں کا. اور اس کے علاوہ نون لیگ جو نیریٹو ابھی تک بیچتی رہی ہے زیادتی کا، اور اس کے علاوہ یہ جو نیریٹو ان کا ہے زیادتی کا، یہ کتنا زیادہ کامیاب ہوگا کل کا الیکشن یہ ڈیسائیڈ کرے گا. اور نون لیگ کی پالیسی بھی آئندہ کی کیا ہونی چاہیے یہ بھی کل کے الیکشن پہ منحصر ہوگی. اسی کے ساتھ جہاں ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اور اب بات ہو جائے نیب کے ان ریفرنسز کی جو کہ شریف خاندان کے خلاف دائر ہو چکے ہیں، اور حدیبیہ پیپر ملز کیس میں نیب جو ہے وہ ایک اپیل کرنے جا رہا ہے فیصلے کے خلاف. اسی پر بات کریں. نوید قمر صاحب، نیب کے والے سے آج وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب نے بڑا اہم بیان دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایک اہم قانونی شخصیت کے دفتر سے نیب پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اپیل دائر کرے حدیبیہ پیپر ملز کیس میں. تو اسی نیب نے 2 ہفتے پہلے زرداری صاحب کو بری کیا ہے غیر قانونی احساسات کے ریفرنسز میں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی نیب جو اثر انداز ہو جائے گا یا پھر ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کا تو کافی واسطہ ہے آپ کی پارٹی کا نیب کے ساتھ کافی سالوں سے؟ بھائی مجھے وزیر داخلہ کا بھی بیان بالکل سمجھ میں نہیں آیا. جو ججمنٹ دی ہے سپریم کورٹ نے اس میں انہوں نے کلیئرلی کہا ہے ان کو کہ یہ جو اس بات کو رد کرتے ہوئے کہ جب ہائی کورٹ نے ان کو ختم کر دیا تھا حدیبیہ کا کیس، انہوں نے کہا تھا کہ دوبارہ سے لے آئیں. اب جب سپریم کورٹ ایک آرڈر دیتی ہے نیب کو، نیب کی اپنی کارکردگی جو بھی ہو، اور اس میں کوئی خوش نہیں تھے سپریم کورٹ والے جج صاحبان نیب کی کارکردگی سے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم آرڈر کرتے ہیں کہ اس کو لے آؤ. تو اس کے بعد دباؤ کسی کا ہونا یا نہ ہونا از irrelevant نا. What is relevant is کہ there is an order of the Supreme Court and NAB has to follow it, period. اب اس میں مجھے اور اس سارے ماحول کو مڈی اپ کرنا مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیوں یہ ساری بات کر رہے ہیں.
शेख साहब, जैसे ही शरीफ खानदान पनामा फेज से निकलकर नैब फेज में आया है तो एक बात करना, ये जो बात की है नवीद कमर साहब ने, मेरी एहसन इकबाल साहब से मुलाकात नहीं हुई आज, मैं आई जस्ट रीच्ड, सो आई मस्ट टॉक टू हिम, और उसके बाद मैं किसी बेहतर पोजीशन में होता कि मैं इसके ऊपर बात कर सकता। बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अब चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के हाथ में हैं, और ये ठीक कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दे दिया है इदारों को वो करना पड़ेगा, उससे कोई सुप्रीम कोर्ट से बड़ा इदारा नहीं है। और ये जो मुख्तलिफ पार्टियाँ आजकल सुप्रीम कोर्ट को भी अपने कंधों पे उठाने की कोशिश कर रही हैं कि वो जी सुप्रीम कोर्ट के साथ ये हो रहा है, मैंने खान साहब की तकरीर सुनी, वो सुप्रीम कोर्ट के साथ वो कंटेम्प्ट हो रही है फलां। सुप्रीम कोर्ट बड़ी तकड़ी है, अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को घर भेज सकती है, गिलानी साहब को भेजा, मियां नवाज शरीफ को भेज दिया, उनको निकाल दिया वजारत उज़्मा से, तो सुप्रीम कोर्ट खुद इंश्योर करा लेगी कि उन्होंने हुदैबिया के साथ क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मेरे ख्याल में ना किसी हमारी अपोजिशन पार्टी को इस पर गुफ्तगू करनी चाहिए। और एहसन इकबाल ने किस पर में गुफ्तगू की है, मैं जब उनसे मिलूंगा तो मैं उस पर फिर ऑब्वियसली आई वुड हैव माई ओन ओपिनियन अबाउट दैट। तो आई डोंट नो विच ऑफिस इज टॉकिंग अबाउट, बट इट्स द सुप्रीम कोर्ट। नवीद कमर साहब इज राइट, इट्स द सुप्रीम कोर्ट, यू नो, सो who can say no? हाँ सही, अब तो चीज़ें उस तरफ है नहीं कि कोई, तो आप कुछ कह रहे थे, सॉरी। दूसरा मैं ये कह रहा था कि आपकी जो स्ट्रैटेजी रही पनामा केस के दौरान, सुप्रीम कोर्ट में जो चल रही थी सारी कार्रवाई, उस पर तनकीद भी रही, मुतनाज़ा भी बनाते रहे, लेकिन साथ साथ ताउन करते रहे। अब नैब में केसेस आ चुके हैं, तो नैब पे तनकीद तो हम देख रहे शुरू हो चुकी है बड़ी खुलकर। तो अब यहाँ पे पॉलिसी क्या होगी, कोऑपरेट भी करेंगे या फिर अब की मरतबा कोऑपरेट नहीं करेंगे, सिर्फ तनकीद होगी? देखें हमने हमेशा ये कहा, फैसला आया, हमने कहा कि हमने मान लिया पर हम इससे इत्तफाक नहीं करते। हमने मान लिया, हम इससे इत्तफाक नहीं करते, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मान लिया। और माना तो इसीलिए नहीं, हमने कहा बड़ा बात, माना तो इसीलिए फिर उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू में गए, बिल्कुल, वो भी उधर भी हमारे साथ ये हो गया जी, चलो ठीक है। सो हम इस मुल्क के कानून को, इस मुल्क के आइन को, इस मुल्क की अदालतों को की एग्जिस्टेंस को मानते हैं, और ना कैसे माने, हम पाकिस्तान के सिटीजन हैं ना, हम उसको मानते हैं। मगर अगर उसके अंदर कोई सुकम हो या उसके अंदर कोई ज़्यादती हो रही हो, तो पाकिस्तान का आइन पाकिस्तान के सिटीज़न को ये इख्तियार भी देता है कि वो उस पर तनकीद भी कर सके। मतलब आप ये कैसे तवक्को करते हैं समर साहब भी, आपको मारा भी जाए और आप रोएं भी ना, आपके साथ ज़्यादती भी हो और आप जो है उसके ऊपर चिल्लाएं। सर मरहला बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, अब 19 सितंबर को बुलाया भी हुआ नैब ने शरीफ खानदान को, नवाज शरीफ साहब को, उनके बच्चों को, और दूसरा जो एक आपने पहले ली हुई थी पोजीशन कि जब तक हमारी जो रिव्यू पिटीशन से उन पे फैसला नहीं आता तब तक हम नैब के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, वो तो फैसला आ गया, आपकी डिसमिस हो गई है, तो अब क्या नैब के साथ कोऑपरेट करेंगे? अब ऑब्वियसली जो हमारे नहीं कोऑपरेट तो वो करेंगे, हर पेश होना या करेंगे, मगर ये एक लीगल स्ट्रैटेजी है जो कि उनके फैमिली लॉयर्स जो है वो बैठ के उसको डिवाइस करेंगे और उसके ऊपर वो उनको बेहतर जो है एडवाइस कर सकेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि उनको अपने लॉयर्स की एडवाइस पे ही चलना चाहिए, एंड आई एम श्योर कि दे विल टेक अ सेंड डिसीजन। नवीद कमर साहब, चेयरमैन नैब के वाले से खुर्शीद शाह साहब ने एतराफ़ किया था कि हमसे गलती हुई थी कमरजमान चौधरी साहब के तकर्र के वक्त, लेकिन अब जब 10 अक्टूबर को नए चेयरमैन नैब ने आना है, पुराने चेयरमैन नैब का जो है टेन्योर मुकम्मल हो रहा है, तो ज़ाहिर है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ मुशावरत होनी है। अगर वो रहते हैं तो क्या आपकी हिकमत अमली होगी, अब की मरतबा क्या मयार होगा नए चेयरमैन नैब के तकर्र के लिए? मेरा ख्याल है कि ज़ाहिर है कि पिछली दफ़ा के एक्सपीरियंस के बाद बहुत फूक के हर एक कदम रख रहा है, चाहे वो हुकूमत हो चाहे वो अपोजिशन हो। और अपोजिशन भी किसी सूरत में भी ये नहीं चाहेगी कि सिर्फ एक शख्स का ये फ़ैसला हो हमारी तरफ से। इसलिए मैंने पहले भी ये गुजारिश की थी कि हमने कंसल्टेशन प्रोसेस तमाम पार्टी से बशमूल PTI, MQM, जमात इस्लामी सबसे मशवरा जो है वो किया हुआ है, और उनसे बहुत खुले दिल से ये गुजारिश की है कि आप अपना जो अगर कोई नॉमिनी है वो सामने लाएं, ताकि उस पर बैठ के हमारी जो है वो डिस्कशन भी हो, और फिर जो भी मेरिट पे सबसे बेहतर हो वो नाम हम आगे करेंगे, या वो 3 नाम हम आगे करेंगे, डिपेंड करता कि कितने नाम आते हैं। ये बड़ी आजमाइश का मौका है सबके लिए, क्योंकि हम चाहते भी हैं कि ऐसा शख्स अपॉइंट हो जिस पे सारे मुल्क का एतमाद हो, कि वो मेरिट पे फैसला करेगा, किसी के दबाव में नहीं आएगा,
اور صحیح قسم کی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکے گی. ٹھیک ناظرین، جہاں ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ایک تو ہم وے فارورڈ سے متعلق بات کریں گے. گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ جس کی تجویز دی تھی چیئرمین سینٹ نے، کل ان سے 2 وفاقی وزراء نے ملاقات بھی کی اس پر مزید آگے بات کرنے کے لیے، تو اس پر ہم بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ویلکم بیک. شیخ صاحب، بریک سے پہلے جس طرح میں نے لکھ دیا کہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ جو انیشیٹ کرنا تھا، چیئرمین سینٹ نے تجویز دی تھی، نواز شریف صاحب نے اس کا خیر مقدم کیا تھا. خود بھی نواز شریف صاحب چاہ رہے تھے کہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ شروع کیا جائے پولیٹیکل. تو کل ملاقات کی خواجہ سعد رفیق صاحب نے اور وزیر قانون زید حمد صاحب نے چیئرمین سینٹ سے، اور اس پہ بات کی مزید مشاورت کی کہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ جو ہے پولیٹیکل کیسے شروع کیا جائے. تو اب کیا آپ کی سوچ ہے اس حوالے سے، کس طرح سے انیشیٹ کریں گے؟ پیپلز پارٹی تو نہیں مان رہی، وہ کہہ رہی ہے صرف چیئرمین سینٹ کی تجویز ہے، ہم نہیں مانتے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک اچھی تجویز ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ بہت عرصہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا. بہت سی بنیادی چیزیں، بہت سے پرنسپل ایشوز جو ہیں وہ ڈسکس ہونے کے بعد ڈیسائیڈ ہو جانے چاہیے تھے، تاکہ یہ عوام جو ہے ان سیاستدانوں کا، ان لیڈروں کا تماشا نہ دیکھے. بہت سے ایشوز کے اوپر یہ جو مذاق بن چکا ہے، اور جس میں آپ میڈیا بحیثیت پارٹی اس مذاق سے بہت کچھ کما بھی رہی ہے، دکھا بھی رہی ہے، کھلا بھی رہی ہے، تو وہ موقع بھی نہ ملتا. وہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. وہ میں نے آپ کو کہا نا، مذاق جب اٹھتا ہے تو پھر سب دیکھتے ہیں. تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، مگر آبویسلی اس پہ پیپلز پارٹی کو شاید اب اس لیے بھی اعتراض ہو، اور باقی پارٹیوں کو بھی اعتراض ہوگا، کیونکہ الیکشن ایئر از اپروچنگ، ٹائمنگ اس کی بڑی قریب ہے، اور وہ یہی کہیں گے کہ اب الیکشن قریب آ گیا ہے. تو اگر الیکشن قریب آ گیا تو چیئرمین سینٹ کی تجویز ہے نا، یہ کو میاں نواز شریف کی طرف سے تجویز نہیں کی ہے. میاں صاحب کی تجویز بھی تھی، بعد میں چیئرمین سینٹ کی طرف سے بھی he said it few months ago، اگر آپ کو یاد ہو، بٹ وہ کسی اور پیرائے میں گفتگو کی گئی تھی. مگر کوئی بھی اچھی تجویز اگر کسی بھی پارٹی کی طرف سے آئے تو ہم اس کا پہلے بھی خیر مقدم کرتے رہے، اب بھی کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے لیے شاید یہ ٹائم ہے. الیکشن میں تو جو ہوگا سو ہوگا، اور جب الیکشن ہوگا تب ہوگا. مگر میرے خیال میں اگر اس سے پہلے آپس میں گفتگو ہو جائے اور کوئی ایشوز یا کوئی ایسے معاملات ہیں تو اس کو طے ہو جانا چاہیے، اپارٹ فرام دی الیکشن اینڈ الیکشنیئرنگ اینڈ کیمپین. جی وید قمر صاحب، آپ کی طرف سے کہا تو گیا تھا زرداری صاحب کی طرف سے کہ چیئرمین سینٹ درویش آدمی ہیں، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، تو پارٹی جو ہے وہ نیشنل ڈائیلاگ نہیں کرنا چاہتی حکومت کے ساتھ. تو پوزیشن آپ کی چینج ہوئی ہے یا ابھی وہی پوزیشن پہ آپ سٹینڈ کر رہے ہیں؟ نہیں، ظاہر ہے کہ پوزیشن تو جو پارٹی لیڈرشپ سے آتی ہے وہی پرویل کرتی ہے. بات ساری یہ ٹائمنگ کی، جیسے آپ نے کہا نا، اس موجودہ سیاسی صورتحال کے تناظر میں گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کو، جیسے آپ لوگ اکثر کہا کرتے ہیں، مکمکہ کی سیاست میں ٹرانسلیٹ کر دیا گیا. حالانکہ میاں رضا ربانی کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا. وہ تو ایک بہت براڈ اور فلسافیکل لیول پہ یہ بات کر رہے تھے، لیکن کیونکہ ظاہر ہے کہ موجودہ صورتحال میں اس کو مس انٹرپریٹ ہونا تھا، تو اس وجہ سے پارٹی نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ یہ ٹائم مناسب نہیں ہے. باقی تو اب ظاہر ہے کہ آگے بھی الیکشنز پہ آئیں گے، نئے اسمبلیاں بھی آئیں گی، اور یہ ڈائیلاگ بھی ہو سکتا ہے کسی اسٹیج پہ. چونکہ میاں صاحب اپنی نائلی کے بعد انہوں نے فوری طور پر جو میڈیا کی ڈیلیگیشن سے ملاقاتیں کی تھی، میں بھی ایک ڈیلیگیشن میں تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ کریں گے ڈائیلاگ، لیکن تحریک انصاف کے ساتھ نہیں کریں گے، وہ اس سے پولیٹیکل اکائی نہیں مانتے. تو اس سے پھر کچھ انٹینشن دکھائی دے رہی تھی کہ شاید کچھ ان کے ارادے کچھ ہو رہے ہیں، جس طرح انہوں نے بعد میں ایک ترمیم کی بات بھی کی تھی انہوں نے، میاں صاحب نے. یہ تو پھر وہ خود ہی جواب دیں گے اس بات کا. صحیح ہے. شیخ صاحب، آپ اس پہ کوئی فائنل ورڈز آپ کی طرف سے؟ دیکھیں، اس وقت ان کا اوبیسلی یہ پارٹی نے کی ڈسکوالیفیکیشن کا، اس ڈسکوالیفیکیشن میں اس پارٹی کا بڑا حصہ ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے بعد میں اس پارٹی نے اس کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی، تو یہ گفتگو تو ڈسکوالیفیکیشن سے پہلے ہو چکی ہے. اور میاں نواز شریف عمران خان کو اس سے پہلے دعوت دے چکے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، اس ڈسکوالیفیکیشن 4 مہینے پہلے. اس وقت انہوں نے بڑے ہی ہارش طریقے سے اس کو رد کیا تھا. تو میرے خیال میں میاں صاحب نے پھر ڈسکوالیفیکیشن کے بعد جو وفود ملے، اس میں جو چیز پہلے طے ہو سکی تھی اور جو پارٹی پہلے اس کو ماننے کو تیار نہیں تھی، تو شاید ہم اس کو بعد میں ماننے کو تیار نہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ تمام مہمانوں کا شو میں وقت دینے کے لیے. ناظرین، آج کے شو میں اتنا ہی. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.